بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کانا فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جب تک کوئی مسلمان بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد اور نصرت میں اس کے کام آنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مدد کرنے والے کی مدد میں لگے رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام جو ہے وہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ سفر کی حالت میں، پرانے زمانے میں سرائیں ہوتی تھی، مہمان خانے اڈوں کے قریب بنے ہوئے، پڑا ہو جہاں لوگ کرتے تھے پیدل اونٹوں پر گھوڑوں پر، تو وہاں قریب بڑی بڑی سراہیں بنی ہوتی تھیں جن میں لوگ رات گزارتے تھے۔ تو وہاں اس نے رات گزاری، مسافر تھا، لمبے سفر پہ تھا، تو اس بیچارے کا جو سفر خرچ زیادہ سفر ساتھ تھا وہ وہیں گم ہو گیا یا کسی نے نکال لیا، چوری کر لیا، چھپا لیا، بہرحال وہ خالی ہاتھ ہو گیا۔ اب اس وقت کوئی ٹیلی فون وغیرہ کا ذریعہ سبب بھی نہیں تھا اور تیز رفتار کوئی سواریاں بھی نہیں تھیں۔ اب وہ بیچارہ نہ آگے جانے کا نہ پیچھے جانے کا، وہ پریشان۔ تو اسی پریشانی کی حالت میں تھا کہ کسی خاتون نے اس کو پریشانی اس کی بھانپ لی، دیکھ لی، سوچ لی، اس نے پوچھ لیا تو اس نے بتا دیا کہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ اس نے اس کو کچھ پیسے دے دیے اور یہ کہہ کے دیے کہ یہ میری حلال کی کمائی میں سے ہیں۔ وہ اس لیے اس نے بتایا کہ وہ عورت بھی اسی سراہ میں رہتی تھی اور جو لوگ آنے جانے والے مسافر ہوتے تھے وہ اپنا جسم ان کو پیش کر کے حرام کمائی کرتی تھی۔ تو اس نے اسے بتایا کہ یہ پیسے میرے جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ حلال کی کمائی کے ہیں، یہ میں نے اس لیے الگ کر کے رکھے تھے کہیں حلال کی کمائی کے کہ جب میں مروں گی تو اس سے میرا کفن دفن دیا جائے گا، اس خرچے میں استعمال ہوں گے۔ خیر، اس بندے نے پیسے لیے، اپنے کام پہ چلا گیا، تو اتفاقاً دوبارہ اس کا وہاں آنا ہوا تو اس کو خیال آیا کہ اس خاتون سے میں نے پیسے لیے تھے، اس وقت تو میری مجبوری تھی، اب تو میرے پاس پیسے ہیں، کیوں نہ ہو کہ میں اس کا احسان اتار دوں، اس کو پیسے واپس کر دوں۔ تو اس نے اس نیت سے اس کا پوچھا کسی سے کہ یار یہاں کوئی خاتون تھی، اس طرح اس کا حلیہ تھا، تو وہ کہاں رہتی ہے، اب کہاں ہے، ملے گی نہیں ملے گی؟ تو کسی نے بتا دیا قریب کہ وہ فلاں اس کا گھر ہے، وہ بڑی بیمار تھی اور آج سنا ہے کہ وہ فوت ہو گئی ہے، تھوڑی دیر پہلے اس کا اعلان ہوا ہے، پتہ چلا ہے کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ تو اب یہ اسی طرف چلا گیا، وہاں لوگ اکٹھے تھے، کفن دفن کا انتظام ہو رہا تھا، تو اس نے ان کے وارثاء رشتہ داروں کا پوچھ کے وہ پیسے پیش کیے کہ میں نے اس طرح اس سے پیسے لیے تھے تو میں وہ پیسے واپس کرنا چاہتا ہوں۔ خیر، انہوں نے لے لیے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اسی عورت کا معاملہ اسی بندے پر، بڑی عجیب سی لمبی کہانی ہے، اس پر کھلا کہ وہ ایک بالکل عجیب حالت میں کہ اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے اور وہ بڑی خوش خرم ہے۔ تو اس نے جو لوگوں سے پوچھا تھا، سنا تھا، وہ تو اس کی زندگی دوسری سنی تھی کہ وہ تو گناہ گار عورت ہے، خطا کار عورت ہے، بیچاری بہت ہی زیادہ غلطی میں مبتلا ہے۔ تو اب اس کا حال جب دیکھا تو یہ ذرا عجیب سا لگا کہ لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے تھے، اس کا ساری زندگی کا دندھا کام یہ تھا، اور اب اس کی حالت یہ ہے کہ یہ تو جنت کے باغ میں رہ رہی ہے۔ تو اس نے پوچھ لیا اس سے، تو اس نے فوراً اس عورت نے کہا کہ میں نے جو کسی مسافر کو یہ پیسے دیے تھے اس کی حاجت، مجبوری، پریشانی، دکھ میں اس وقت اس کے کام آئی تھی، تو اللہ نے اسی وجہ سے میرے سارے گناہ معاف کر کے مجھے بخش دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت کتنی بڑی فاحشہ ہے، کتنی بڑی خطا کار گناہ گار ہے، لیکن ایک دکھی مسلمان کے اس کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی احسان نہیں، بس صرف یہ کہ انسان ہے، پریشان ہے، بس اس کی ضرورت پوری کر دی تو اللہ نے اس کو کتنا انعام دیا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث میں نے پڑھی ہے
کہ مسلمان جب کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں، معاونت میں، تعاون میں، امداد میں لگا رہتا ہے تو اللہ کا غیبی نظام اس کی امداد میں لگ جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں کہ اس کی دنیا کی مدد کی، دنیا کی ضرورت پوری کی، آخرت کی ضرورت پوری کی، فلاں کی۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی دنیا کی ایک حاجت پوری کی، اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، جس میں آخرت کی حاجتیں بھی شامل ہیں۔ تو یہ بندہ ایک دنیا کی کسی کی حاجت ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو جو بندہ اپنی زندگی اس لیے وقف کرتا ہے کہ میں دوسرے کی قبر آخرت کی ضرورتیں پوری کروں، مثلا جس کو کلمہ نہیں آتا میں اس کو کلمہ سکھا دوں، تو کلمہ کہاں کی ضرورت ہے؟ آخرت کی ضرورت ہے۔ کسی کو نماز نہیں آتی میں اس کو نماز سکھا دوں، کسی کو درود نہیں آتا میں اس کو درود پاک سکھا دوں۔ یوں گویا نیکی کے جتنے کام ہیں کوئی ایک کام اس بندے کو سکھا دیتا ہے، یا اس ایک کام کا اس کو عادی بنا دیتا ہے، خوگر بنا دیتا ہے، اس کام پہ اس کو لگا دیتا ہے۔ تو بتائیے اب یہ جو حاجت اس نے اس کی پوری کی ہے، یہ حاجت قبر کی ہے، یہ حاجت آخرت کی ہے، اور یہ حاجت اس کی وہ ہے جو دنیا میں بھی اس کے کام آئے گی، اور قبر آخرت ہمیشہ کے لیے بھی اس کے کام آئے گی۔ تو اگر ایک بندہ کسی کی صرف کھانے کی حاجت، پینے کی حاجت، کپڑے کی حاجت، بستر کی حاجت، جو خالصتاً وقتی حاجت ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو وہ حاجت نہیں ہے، ایک لحظے کی حاجت ہے، تھوڑی دیر کی حاجت ہے، اگر وہ پوری کرتا ہے تو اللہ ایک فحشہ عورت کو جنت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک گنہگار عورت کو جنت دے رہے ہیں، اس قبر اس کی جنت کا باغ بن رہی ہے۔ تو اگر ایک انسان کوشش کرے کہ بھی میں کسی کی ایسی حاجت پوری کر دوں کہ چلو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کسی کی یوں ضرورتیں کپڑے والی، خوراک والی، سواری والی، مکان والی یہ پوری نہیں کر سکتا، لیکن میرے پاس اللہ نے مجھے علم تو دیا ہے، یہ دولت تو میرے پاس ہے نا، پیسے والے کے پاس پیسے کی دولت ہے، وہ اس سے لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، علم والے کے پاس علم کی دولت ہے تو وہ اس سے لوگوں کی وہ ضرورتیں پوری کرے۔ جب وہ ضرورتیں پوری کرے گا تو اس کو اس سے بھی 1000 گنا زیادہ اللہ پاک نوازیں گے۔ تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو دولت دی ہے، قرآن مجید والی، دین کی سمجھ والی، دین کے علم والی، دین کی طرف رخ والی، قبر آخرت کی فکر والی، کلمہ طیبہ والی، تو یہ جو اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، اس دولت سے ہم لوگوں کی حاجتیں ضرورتیں پوری کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 1000 بلکہ کروڑ درجے اللہ پاک ہماری ضرورتیں پوری فرمائیں گے اور ہمیں دنیا آخرت کے اندر نوازیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔